السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا ٹی وی۔ بھارت کے جارحانہ عزائم کی وجہ سے نہ صرف پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک بلکہ پورے ایشیا کا امن خطرات سے دوچار ہے۔ لیکن بھارت کی خواہشات چیک کریں کہ وہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن تو بننا چاہتا ہے، لیکن اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے خوب بھارت کے منہ پہ کالک ملی اور اس کا اصل چہرہ دکھا دی، اور یہ کہہ کے حقیقت بالکل درست نشاندہی کی کہ عالمی معاملات میں اہم فیصلے کرنے والے حساس بین الاقوامی ادارے میں ایک فضائی ریاست کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ان کا یہ رد عمل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس خطاب پہ تھا جس میں انہوں نے سلامتی کونسل کی مستقل نشست کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟ تو مودی جی، اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، بھارت کے اندر اقلیتوں پہ ظلم بند نہیں ہوتا، ہمسایہ ممالک کے خلاف بھارت کی جانب سے سازشیں ختم نہیں کی جاتی، یہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ منیر اکرم نے بھارت کی اس خواہش کو دیوانے کا خواب قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ دنیا ایک بدترین ریاست بھارت کو سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں اصلاحات پاکستان بھی چاہتا ہے، لیکن وہ غیر مستقل ارکان کی تعداد میں اضافے کا حامی ہے، کیونکہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل اراکین کی تعداد جو فی الوقت 10 ہے بڑھا کر 20-21 تک کر دی جائے تو اس فیصلہ ساز مجلس میں اقوام متحدہ کے 193 اراکین کی بہتر نمائندگی ہو سکے گی۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے کم از کم 30 رکن ممالک سلامتی کونسل کی پرماننٹ نشستوں کی بجائے غیر مستقل نشستوں میں اضافے کے حامی ہیں، اور سلامتی کونسل کا مستقل رکن چائنا بھی، جو اپنی اس حیثیت کی بنا پہ ویٹو پاور رکھتا ہے، اسی موقف کا علمبردار ہے۔ تاہم بھارت کے علاوہ برازیل، جرمنی اور جاپان بھی سلامتی کونسل کی مستقل نشست کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو جس فرقہ پرستی تعصب اور تنگ نظری کا مظاہرہ یہ ریاست روز اول سے کرتی آ رہی ہے، کشمیر کے معاملے سے جس ڈٹائی کے ساتھ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ضامن اقوام متحدہ کی قراردادوں کا عملاً مذاق اڑایا، اس کے پیش نظر بھارت سلامتی کونسل کی مستقل نشست پانے کا کسی بھی طور حقدار نہیں، اور اس حوالے سے حقیقتاً تو سلامتی کونسل کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی پہ وہ بھارت کے خلاف ویسے ہی اقدامات عمل میں لائے جس کی مثال کئی دوسرے ملکوں کے معاملے میں اس کی جانب سے قائم کی گئی۔ سلامتی کونسل کی مستقل نشست کے لیے بھارت کی نااہلی کا ایک انتہائی اہم اور تازہ ترین ثبوت امریکی وزارت خارجہ کے منظر عام پہ آنے والی خفیہ فائل سے موجود ہے۔ ان حقائق کے ذریعے دنیا کے سامنے آیا کہ بھارت کے کئی بینکس حکومتی سرپرستی کے ساتھ دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ان حقائق کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری نہ صرف یہ کہ سلامتی کونسل کی مستقل نشست کے لیے بھارت کے مطالبے کو یکسر مسترد کر دے، بلکہ مودی حکومت نے اپنی نفرت انگیز پالیسی سے پورے خطے کے ماحول کو جس قدر زہر آلود بنا دیا، اسے ختم کرنے کے لیے بھی نتیجہ خیز اقدامات عمل میں لائے۔ جیسے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی ایک وجہ تو منی لانڈرنگ بتائی جاتی ہے، بھارت میں بطور ریاست منی لانڈرنگ میں ملوث پایا گیا، اور اس کی تردید بھی اب ممکن نہیں، کیونکہ یہ ایک بھیانک جرم ہے اور اسے براہ راست بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں الٹا بھارت گرے لسٹ سے بھی آگے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کیا ایسے ملک کو کسی طرح سلامتی کونسل کا ممبر بنایا جا سکتا ہے جس کے اندر اقلیتوں کے حقوق بری طرح پامال کیے جاتے ہوں؟ 2 درجن علیحدگی کی تحریکیں بھارت کی اقلیت کش رویوں کے باعث چل رہی ہیں، جس کا ایٹمی پروگرام اس حد تک غیر محفوظ ہو کہ اس میں چوری ہو چکی ہو، دھماکے ہوتے ہوں، ایٹمی سائنسدان اغوا ہوں، قتل کر دیے جائیں۔ بھارت کو کس طرح سلامتی کونسل کا ممبر بنایا جائے جس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ نہ صرف بہتر تعلقات نہ ہوں بلکہ ہر پڑوسی اس کی توسیع پسندانہ عزائم کی زد میں ہو، اور کئی ایک کے ساتھ پاکستان اور چائنا سمیت حالت جنگ میں ہو، اور وہ بھارت وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو عالمی پابندی کی زد میں لانے کے لیے کئی بار حملوں کی ڈرامے بازی کی اور ہر بار حقائق سامنے آنے پہ اس کے گلے میں پڑ گئی۔ ان میں سمجھوتا ایکسپریس کی آتش زدگی، ممبئی حملے، پٹھان کوٹ میں دہشت گردی اور حالیہ مہینوں میں برسوں اڑی اور پلوامہ جیسے حملے شامل ہیں۔ بھارت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ایک سیکولر کنٹری ہے، جبکہ اس نے ہمیشہ ایک متعصب ہندو ریاست کا کردار ادا کیا، اور بھارت کا دوسرا دعویٰ یہ کہ وہ غیر جانبدار ملک ہے۔ ایک زمانے میں بھارت غیر جانبدار ملکوں کا نمبردار بھی بنا ہوا تھا، مگر عملی طور پہ کبھی روس کا پٹھو بنا، کبھی امریکہ کی گود میں گیا۔ پاکستان کے حوالے سے بھارتی خارجہ پالیسی واضح ہے، نہرو سے لے کے آج تک بھارت کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور مختلف بھارتی رہنماؤں نے جنونی انداز میں اس کی پیروی کی، اور بھارت میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مودی بھارت کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو تنہا کرنے کی
ہر ممکن کوششیں کی، لیکن اپنی جغرافیائی اور سیاسی محل وقوع کے باعث پاکستان مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کلیئر ہے کہ پاکستان سے کوئی رعایت نہیں کرنی، کشمیر پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ہمیں بھی اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ بھارت بڑا ملک تو ہے لیکن عظیم ہرگز نہیں۔ بھارت غیر وابستہ ملک بھی نہیں ہے، بلکہ غیر وابستہ تنظیم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جو ایک موقع پرستانہ پالیسی ہے۔ اب بھارت کی خارجہ پالیسی بالخصوص پاکستان کے حوالے سے واضح اور پاکستان کو زخم پہنچانے کا کوئی موقع تو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا۔ بھارت بحر ہند سمیت علاقائی سطح پہ تسلط و غلبے کے لیے کوشاں ہے، لیکن اس خواب کے پورا ہونے میں پاکستان کو اپنی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ 21ویں صدی میں تسلط و غلبے کی پالیسی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بھارت جیو پولیٹیکل مفادات کی خاطر سی پیک اور BRI منصوبوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ آج بھارت کے اندر بھی مودی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کہتی ہیں جو کچھ مودی کر رہا ہے بھارت کے لیے ٹھیک نہیں۔ بھارت تنہا ہو چکا ہے۔ بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، چائنا اور پاکستان، ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ بھارتی پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ شائننگ انڈیا، بڑی جمہوریت کے نعرے ہوا میں تحلیل ہو چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہے بھارت اور اس کے ہمسائے ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ وہ کس طرح سے لیو اینڈ لیٹ لیو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔